بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ 11ویں محفل پاک ہے جو کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منورہ تھیٹر فیصل آباد میں روزانہ سجائی جاتی تھی، اور آج ماشاءاللہ 11ویں محفل پاک ہے، اور حضور کی آمد کی خوشی میں یہاں پہ روزانہ میلاد شریف کرایا جاتا ہے، حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور میرے مولا حضور یقیناً قبول فرماتے ہوں گے، کیونکہ جو سچے دل سے اپنے آقا کو یاد کرتا ہے تو آقا اس کی دعائیں کبھی بھی ضائع رد نہیں ہونے دیتے، اور یہ ان کا کرم کہ ہم جیسے بالکل حقیر سے لوگ آپ کے ادنا سے غلام حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں، اور یقین ہے مجھے الحمدللہ کہ ہماری جو حاضری ہے وہ بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں لگتی ہے اور یہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو میرے جو دیکھنے والے بھی ہیں اور جو سننے والے ہیں، جو سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور جو لائیو کال پہ یا چینل پہ میرے چینل پہ دیکھتے ہیں، وہ سب بھی ہماری اس دعا میں، ہماری اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، اور روزانہ ہی دوست جو ہیں وہ ہماری اس محفل پاک کو سنتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں، اور اپنی اپنی حاضری جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دور سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، سعودی عرب سے، UAE سے، یورپ سے، امریکہ سے، بہت سارے لوگ بہت سے کنٹری سے ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے اور چینل کے تھرو بھی دیکھتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہماری جو لائیو کال ہے وہ تک پہنچتی ہے تو وہ ہماری اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ ہم اس سلسلے کا وسیلہ بنے ہیں کہ ہم نے اس محفل کا حضور کی کرم نوازی سے، ان کی رحمت سے ہم نے اس کا آغاز کیا، اور لوگوں تک جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان تک ہم اپنا پیغام، اپنی حاضری جو ہے ان تک پہنچتی ہے۔ تو آج ماشاءاللہ 11ویں محفل پاک ہے، کل 12 ربیع الاول 12ویں محفل پاک ہوگی، جو کہ رانا شانی صاحب جو ہمارے بھائی ہیں ان کے گھر پہ جھنگ روڈ واسطہ ڈسپوزل، وہاں پہ ایک بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، وہاں پہ دعوت عام ہے، لنگر کا اور محفل پاک میں نعت شریف اور حمد و ثنا بھی بیان کی جائے گی۔ تو یہ سب دوستوں کی محبت ہے، کوشش ہے کہ ہم یہ محفل سجانے میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں کس حد تک کامیاب ہوئے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے، ہمارے دل گواہی دیتا ہے کہ ہماری جو حاضری ہے وہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی عدالت میں ضرور لگتی ہے۔ اور جو دیکھنے والے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب یہ لائیو کال لائیو کال دیکھ کر اس میں انٹریکشن کر کے کال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیٹ ورک جو ہے وہ بزی ہو جاتا ہے اور ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے جو اس محفل پاک کے بانی ہے چاچا محمد اسلم صاحب، جو کہ رضائے الہی سے انتقال فرما گئے تھے پچھلے کچھ چند ماہ پہلے، تو یہ سلسلہ کار انہی نے شروع کروایا تھا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک اس محفل پاک کے وسیلے سے ان کی بخشش عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ جو حضور کی محبت رکھنے والا ہے، دل میں جو محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے وہ بغیر حساب کے، بغیر کسی بات کے، وہ اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو عشق مصطفیٰ میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، در حقیقت میں وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ تو یہ محبوب کا عشق جو ہے یہ بڑی بات ہے، اور اس کے بارے میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ بیان کیے جا سکے۔ اور آج کا جو دن ہے، آج ماشاءاللہ 11 ربیع الاول ہے، صبح 12 ربیع الاول، میں تو یہ کہوں گا کہ آج کی جو رات ہے ہمارے لیے چاند رات کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی رات ہے، کیونکہ صبح صادق کے وقت دنیا میں آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تھے، اور اس رات آسمان سے لے کر زمین تک، ساتوں آسمانوں سے لے کر میں تو کہوں گا کہ زمین تک
پھر میں وہی عرض کروں گا کہ جو ویڈیو کال یا کال کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ پلیز دوران محفل کال نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے، لائیو کال چل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ نہ تو سن پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، انٹریکشن ہوتی ہے۔ تو پلیز میں اپنے سننے والوں سے پھر گزارش کروں گا کہ کال بار بار پلیز نہ کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا دن جو ہے ماہ مبارک کی 11 ربیع الاول کی وہ پاک رات ہے جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں آسمان سے لے کر زمین تک ہر طرف فرشتوں کی قطاریں لگی ہوں گی، ہر طرف ملائکہ کھڑے ہوں گے، ہر طرف حوریں کھڑی ہوں گی، آپ کے آنے کی خوشی میں جھوم رہے ہوں گے، آپ کے آنے کی خوشی میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے آنے کی خوشی میں زمین آسمان خوش ہوگے، ہر طرف نور کی بارش ہوگی۔ وہ صبح صادق کا وقت جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو چرند پرند خوش تھے، حضور کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، جنگل پہاڑ جھوم رہے تھے، حضور کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، چاروں طرف نور ہی نور تھا۔ اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں آنے کا جو ہے مقصد، دنیا بنانے کا مقصد جو ہے میرے مالک کائنات نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی وہ مقصد آج کی صبح صادق کے وقت مکمل ہو گیا، اور آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ نے آ کر وہ کچھ کیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ کچھ کیا جو ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے ایک زندگی کا طریقہ سلیقہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور اسی سلیقے پہ اگر ہم چل کے حضور کی پیروی کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو گزاریں تو میرے خیال میں اس سے احسان زندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بجائے اس سے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی باتیں سوچ کر اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو نہ کریں اور ان کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو اگر حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں تو زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، اتنی آسان ہو جائے گی کہ کوئی بھی کسی کا کبھی بھی نہ حق مارے گا، نہ وہ کسی کے ساتھ نہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا۔ صرف اور صرف حضور کی باتیں بتائی ہوئی، ان کے جو راستے بتائے ہوئے ہیں، جو ان کا طریقہ حیات ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سب مسلمان جتنے بھی اس دنیا میں ہیں سب سرخرو ہوں، اور سب کے سب الحمدللہ جنت میں جائیں، اور سب حضور کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو انہیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ وہ عقیدت سے، احترام سے آپ کے دربار عالیہ میں حاضر ہوں تو نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے کہیں کہ یہ میرے امتی ہیں جنہوں نے میرے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا، یہ میرے وہ امتی ہے جنہوں نے میرے طریقہ کار پہ میری سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اور آج زندگی گزارنے کے بعد جب اگلی دنیا میں آ رہے ہیں تو سرخرو ہو کے آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہیں آ رہے، کسی کے ساتھ ظلم کر کے نہیں آ رہے، بلکہ سرخرو ہیں، اور سب میرے امتی ہیں، اور میری امتی جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں، یہ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے، صرف حضور کی پیروی کریں، ان کی سنتوں کی پیروی کریں، ان کی جو حیات ہے، زندگی ہے، حیات طیبہ پہ ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی مسلمان آج پریشان ہیں، اگر پریشان ہیں تو صرف اور صرف اپنی ان خواہشات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی زر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ صرف اور صرف اگر ہم اپنے طریقہ کار تو کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں آپ کے قدموں میں ہوں گی اور آپ کے پیچھے بھاگیں گی۔ اور میں نے ایک رات بیٹھے ہوئے ایک بات میرے ذہن میں آیا کہ جب نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو کیا اس سے پہلے، اب اگر میرے کوئی دوست سن رہے ہیں تو مجھے بھی اس بات کا ضرور جواب دیجیے گا، جو میرے ذہن میں، جو میرے خیال میں آیا میں وہ آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کیا عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی یا نہیں تھی؟ چھوٹی عید اور بڑی عید؟ جب نبی کریم آپ دنیا میں تشریف لائے تو اسلام پھیلا، تو اس کے بعد یہ عیدیں جو ہیں میرے خیال میں منائی گئی ہیں۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے میرے خیال میں نہ عید الفطر تھی نہ عید الاضحیٰ تھی۔ اس کے بعد یہ سنت شروع ہوئی ہے جو سنت ابراہیمی ہے، وہ سنت نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے شروع کی ہے، اور اس سے پہلے میرے خیال میں نہ تو عید الفطر تھی نہ عید الاضحیٰ تھی۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر سب سے بڑی عید ہے تو عید میلاد النبی ہے، جو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم مناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عید ہے جو 12 ربیع الاول کو آتی ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے چھوٹی عید آتی ہے، اور اسی ترتیب سے پھر بڑی عید آتی ہے، اور یہ 3 عیدیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل سب سے بڑی عید میلاد النبی ہے، جو کہ ہم جوش و خروش سے منانا چاہیے اور مناتے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بازاروں میں جا کے دیکھیں تو جگہ جگہ پر کی کمکمے لگے ہوئے ہیں، روشنیاں لگی ہوئی ہیں، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ جو آدمی بھی ہے اپنی اپنی بساط کے حساب سے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کی سکت پانی پلانے کی ہے تو وہ پانی تقسیم کر رہا ہے، اگر کسی کی سکت کسی کو کھانا کھلانے کی ہے تو وہ کھانا کھلا رہا ہے، اگر کسی کی سکت خوشیوں میں شریک ہونے کی ہے تو وہ شریک ہو کر جھوم رہا ہے اور حضور کی آمد کی اطلاع دے رہا ہے، اور سب اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی خوشیاں حضور کی آمد کی خوشی میں منا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑی اگر عید ہے تو عید میلاد النبی ہے، اور اس کے بعد عید الفطر ہے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ اگر میں کسی بات میں غلط یا میرے سے کوئی کوتاہی ہو یا پھر مجھے درست کر دیجیے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو میں نے جو اپنے ذہن میں ایک اختراع سوچی ہے تیار کی ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے، جو طریقہ کار ہے آپ نے واضح کیا ہے، اور اس سے پہلے میرے خیال میں نہ عید الفطر تھی نہ عید الاضحیٰ تھی۔ آپ نے آگے بتایا کہ عید الفطر کیسے منائی جاتی ہے، رمضان شریف کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد عید الاضحیٰ کیسے منائی جاتی ہے، سنت ابراہیمی کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام طریقہ کار جو ہے سلیقہ ہے زندگی کا میرے آقا نے آ کے بتایا، اور یہ میرے خیال میں میری یہ بات شاید آپ کو درست لگے۔ اگر اسی میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو پلیز مجھے گائیڈ ضرور کیجیے گا۔ تو اب محفل کا وقت کافی ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے میں حسنین کمال صاحب سے گزارش کروں کہ تلاوت کلام پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ تھے حسنین کمال صاحب تلاوت قرآن پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں دعوت کلام دوں گا جناب محمد افضل افی صاحب، جو کہ بھائی ہیں میرے یہاں پہ تشریف لائے، اور پہلے بھی ایک دن نعت شریف پڑھ کے گئے تھے، اس سے ذرا جلدی میں تھے، تو آج میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سی ٹائم سے نعت شریف قصیدہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ ضرور ہمیں سنائیے گا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیے گا۔ تو میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں جناب محمد افضل افی صاحب۔ جی درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ میرا دین ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا کیا کہیں جی مجھے تم نہ سمجھو ساتھ میرا پیشوا ہے ساتھ میرا پیشوا ہے میرا لب ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ اللہ امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بکاری میں مولا حسن کا ہوں بکاری میں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا پہ صدقے جاؤں میں ان کی عطا پہ دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ جی کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ سبحان اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ نبی شیر کی
بندے دی تکلیف مولا ایسا مسئلہ ہے نا پاک دیکھیے اور تم مولا جی 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 مولا زندگی قلم کی برکت سبحان اللہ محمد و علی محمد ماشاء اللہ جی جی بسم اللہ جی اور خیر میرا بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ساری دنیا میں جو سویرا ہے ساری دنیا جو سویرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے. شریعت مصطفیٰ بچانے کا شریعت مصطفیٰ بچانے کا شریعت مصطفیٰ بچانے کا تیرے سر ہی حسین سے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے. جس کو دیکھیں تو دید احمد ہو جس کو دیکھیں تو دید احمد ہو جس کو دیکھیں تو دید احمد ہو. یہ تو اکبر جماں کا چہرہ ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے. کربلا کو کہوں نہ کیوں جنت کربلا کو کہوں نہ کیوں جنت کربلا کو کہوں نہ کیوں جنت. آل احمد کا یہ تو ڈیرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے. آؤ پوچھیں یزید سے جا کر آؤ پوچھیں یزید سے جا کر
آؤ پوچھیں یزید سے جا کر تیرے مدفن میں کیوں اندھیرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے ایک دن دیکھنا اے حاکم تم ایک دن دیکھنا اے حاکم ایک دن دیکھنا اے حاکم تم سب کہیں گے حسین میرا ہے سب کہیں گے حسین میرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے ساری دنیا جو سویرا ہے ابن حیدر یہ فیض تیرا ہے سبحان اللہ جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد واجی وائفی صاحب سب کہیں گے حسین میرا ہے ایک دن دیکھنا ہے حاکم تم سب کہیں گے حسین میرا ہے بے شک سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں تو یہ اہل بیت کا ذکر پنجتن پاک کا ذکر یہ اسی گھرانے کی باتیں ہیں اسی گھرانے کا ذکر ہے اور اللہ پاک آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے ایک نعت شریف اور افی صاحب جی حسنین کمار صاحب آج ماشاءاللہ 11 ربیع الاول ہے تو تمام جو دوست ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ ماشاءاللہ حضور کی جشن منا رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں گھروں کو سجا رہے ہیں محلوں کو سجا رہے ہیں سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ مصروف ہیں اس لیے کچھ دوست کم ہیں لیکن وہ ہماری آج کی محفل میں اسی طرح شریک ہیں جس طرح وہ پچھلی محفلوں میں شریک تھے یہ نہیں کہ آج وہ نہیں ابھی تک آ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس محفل میں شریک نہیں ہیں ان کے لیے اسی طرح ہماری محبت ہے اسی طرح حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہیں لیکن وہ کام بھی حضور کی بارگاہ میں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی نسبت سے ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملات کر رہے ہیں تو آ جائیں گے جیسے بھی ہے تو اب میں دعوت کلام دوں گا جناب حسنین کمال صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد سونا آیا سونا آیا 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 سونا آیا سونا آیا 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 سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 سانی نہ کوئی میرے سونے نبی مصطفیٰ دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی مصطفیٰ دا لب کے لے آواں کتھوں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا ہکے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار
سانی نہ کوئی میرے سونے نبی مصطفیٰ دا، سانی نہ کوئی میرے سونے نبی مصطفیٰ دا، لب کے لے آواں کتھوں، لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، حقے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، شاناں اودیاں اچیاں نے رتبہ کمال دا، شاناں اودیاں اچیاں رتبہ کمال دا، لب کے لے آواں کتوں، لب کے لے آواں کتوں، سونا تیرے نال دا، حقے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، شاناں اودیاں اچیاں نے رتبہ کمال دا، شاناں اودیاں اچیاں رتبہ کمال دا، لب کے لے آواں کتھوں، لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، حقے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، کیوں نہ میں سونے دیاں صفتاں کراں، میں کیوں نہ میں سونے دیاں صفتاں کراں، میں دم دم اودا کیوں نہ ذکر کراں، میں دم دم اودا کیوں نہ ذکر کراں، میں رب نے بڑا رب کیوں نہ میں سونے دیاں صفتاں کراں، میں سونے دیاں صفتاں کراں، میں دم دم کیوں نہ ذکر کراں، میں دم دم اودا کیوں نہ ذکر کراں، میں رب نے بنایا اودا رتبہ کمال دا، رب نے بنایا اودا، رب نے بنایا اودا رتبہ کمال دا، حقے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد، سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو، دل کھول کے بولو، لب چوم کے بولو، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، جانا کی آمد، ذیشاں کی آمد مرحبا، حقے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، حقے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب آیا نہیں، دید میرے نبی دیے، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، حقے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اسلام سب اللہ باغ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور آقا کے آنے کی خوشی میں آپ نے جو نعت شریف پڑھی ہے، کیا خوب ہے، کیا خوب ہے، سونا آیا تے سج گئی نے گلیاں بازار، عرش فرش ہر چیز ہی سج گئی ہے، ہر چیز خوبصورت ہو گئی ہے، آقا کے آنے کی خوشی میں دونوں جہان سج گئے، اور آپ کے آنے کی اطلاع ہر فرشتہ دے رہا ہے کہ آقا آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں۔
اور آقا نے دنیا میں آ کر دنیا کو انمول کر دیا، اور وہ جو مقصد حیات تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خاطر دونوں جہاں بنائے، اور اس سے پہلے 1,23,000 پیغمبر اتارے گئے، اور 1,24,000 جب ہوئے تو دنیا مکمل ہو گئی اور دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ جی، سونا آیا تے سج گئیاں نے گلیاں بازار، کیا بات ہے۔ تو اب اس کے بعد میں دعوت کلام دوں گا جناب ریحان کمال صاحب سے کہ وہ ہدیہ عنایت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ دنیا تے تیری رحمت دسایا، دنیا تے تیری رحمت دسایا، پیغام رب دا سب نو سنایا، پیغام رب دا سب نو سنایا، دنیا تے تیری رحمت دسایا، پیغام رب دا سب سنایا، چہرہ سی نوری، چہرہ سی نوری، کملی سی کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ تیرے کرم دا سب نو سہارا، تیرے کرم دا سب نو سہارا، بگڑی بناوے تیرا اشارہ، بگڑی بناوے تیرا اشارہ، تیرے کرم دا سب نو سہارا، تیرے کرم دا سب نو سہارا، بگڑی بناوے تیرا اشارہ، اجڑے نہ گلشن، اجڑے نہ گلشن، جس دا تو مالی سارے نبی تیرے درد سوالی،
شاہ مدینہ شاہ مدینہ دنیا تے تیری رحمت دا سایہ دنیا تے تیری رحمت دا سایہ پیغام رب دا سب نو سنایا پیغام رب دا سب نو سنایا دنیا تے تیری رحمت دا سایہ دنیا تے تیری رحمت دا سایہ پیغام رب دا سب نو سنایا چہرہ سی نوری چہرہ سی نوری کملی سی کالی سارے نبی تیرے درد سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ ریحان کمال صاحب ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اب میں ایک دفعہ پھر دعوت کلام دوں گا جناب محمد افضل عفی صاحب سے کہ وہ ایک اور نعت حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. جی سب دوست آقا کے حضور درود پاک بآواز بلند پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذیشان بھائی کی فرمائش تھی وہ پوری کر رہا ہوں جی. سرکار کے حضور مولا اپنی طرف قبول کریں. الہی آمین. من گئے بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پہ کا نام آ گیا. بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بن گئی ان کا کرم ہو گیا. مجھ پہ رحمت میرے رب کی اتنی ہوئی لوگ کہنے لگے مجھ پہ رحمت میرے رب کی اتنی ہوئی مہربان ہو گیا کملی والا نبی. پڑھ کے سویا درود پہ میں جس گھڑی پڑھ کے سویا درود پہ میں جس گھڑی پھر زیارت مجھے بن گئی بات ان کا
کرم ہو گیا. کتنا پرکیف تھا میں کدے کا سما، دل کا پیمانہ تھا کرچیاں کرچیاں. جس گھڑی آ گئے ساقیے دو جہاں، جس گھڑی آ گئے ساقیے دو جہاں، محفل میں قدا مدبری ہو گئی. ان کا کرم ہو گیا. عرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، فرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا. عرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، فرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا. ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ. ہر طرف یا نبی ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. تجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا. ماشاءاللہ. تجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی. آج ماشاءاللہ 11ویں محفل ہے. ایک دفعہ پھر بابر صاحب بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی. میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا، میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا. بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی.
بن گئے بات ان کا کرم ہو گیا. مجھ پہ رحمت میرے رب کی اتنی ہوئی مہرباں ہو گیا کملی والا نبی. پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی، پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی. پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی، بن گئی بات ان کا. کتنا پرکیف تھا میں کدے کا سما، دل کا پیمان تھا کرچیاں کرچیاں. جس گھڑی آ گئے ساقیے دو جہاں، جس گھڑی آ گئے ساقیے دو جہاں. محفل میں قدا مد بھری ہو گئی، بن گئی بات ان کا. سبحان اللہ. عرش پر بھی ہوا ذکر صلی علی، فرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا. ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ. ہر طرف یا نبی ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. تجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنج تن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا. سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی. فی صاحب اللہ پاک اس محفل پاک کے صدقے، آج کی ماہ مبارک اور 12 ربیع الاول کے صدقے اللہ پاک آپ کی بیماریاں دور فرمائے اور آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح آپ ہمارے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں اور اسی طرح حضور کا ذکر کرتے رہیں اور اسی طرح برکتیں سمیٹتے رہیں. اللہ پاک اس محفل کے صدقے آپ کو صحت عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے. تو یہ تھے محمد افضل فی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اس کے بعد ہمارے ایک اور دوست فیصل رامے، وہ بھی ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ.
या अली मरहबा। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल भी ये चाहता है मेरे घर भी तुसी आओ। मेरा दिल भी ये चाहता है मेरे घर भी तुसी आओ। तेरी रहमां दे विच अखियां बिछावा या रसूल अल्लाह। तेरी रहमां दे विच पलकां बिछावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा। दिलदार की आमद मरहबा। आका की आमद मरहबा। मौला की आमद मरहबा। सब झूम के बोलो मरहबा। जरा ऊंचा बोलो मरहबा। दिल खोल के बोलो मरहबा। लब चूम के बोलो मरहबा। सोने की आमद मरहबा। प्यारे की आमद मरहबा। जाना की आमद मरहबा। ज़ीशा की आमद मरहबा। या रसूल अल्लाह मिनावा या रसूल अल्लाह। जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगू। जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगू। नसीबो दादा मैं किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। नसीबो दादा मैं किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और ये जो घर है ना वो ये है, दिल जो है वो घर है, अल्लाह का घर है, नबी का घर है। तो पहले तैयारी करनी पड़ती है। जब कोई मेहमान आता है तो घर को सफाई की जाती है, अच्छी तरह उसको सही तरह से किया जाता है कि यार मेहमान आ रहा है। तो वो मेहमान जो पूरी कायनात का मालिक है उसने जब आपके घर में आना है, आपके दिल में आना है, तो इसकी सफाई जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा होनी चाहिए ताकि जब वो मेहमान आए तो उसको पसंद आए कि यार इसके दिल में मेरे लिए कितनी अकीदत और मोहब्बत है। तो तमाम दोस्त जो भी देख रहे सुन रहे हैं, तो सफाई यही है कि हुजूर की सुन्नतों की पैरवी करें, हुजूर की सुन्नतों के बताए हुए तरीक़ेकार पे अमल करें, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करें। और जो मेहमान आए तो अल्लाह पाक की ये अता होती है, जब आका का कर्म हो जाता है तो उजड़े हुए घर भी बस जाते हैं। तो
یہ جو ہمارا دل ہے یہ ہمارا ایک اجڑا ہوا گھر ہے، اس میں حضور کی محبت عطا ہو جائے، اس دل میں آقا کا بسیرا ہو جائے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک سب کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے اور سب کے دلوں میں آقا اپنا بسیرا فرما دے اور سب ذکر مصطفیٰ میں لگ جائیں، اور جب بھی آنکھ کھلے تو ذکر مصطفیٰ ہو، جب بھی آنکھ بند ہو تو ذکر مصطفیٰ ہو۔ اور زندگی کا تو پتہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس کی جو الف شروع ہونی ہے بے تک پہنچوں گا بھی کہ نہیں، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے کہ یہ سفر ہے جو ہم اپنی زندگی میں آج پتہ نہیں کس جگہ پہ یہ سفر ختم ہو جائے اور اگلے جہاں کا سفر شروع ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو صاف کریں۔ کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے منافقت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب صاف کر لیں گے تو آپ کا دل جو ہے خدا کا گھر بن جائے گا، اور اس گھر میں، خدا کے گھر میں تو آقا نے تشریف لانا ہے، وہی تشریف لاتے ہیں۔ تو اپنے دل کو خدا کا گھر بنائیں تاکہ حضور کا بسیرا ہو جائے، اور ہم سب حضور کے غلام ہیں، اور غلام جو ہوتے ہیں وہ ایسے سر نیچے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم ایسے ہی ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور حضور ہمارے دلوں میں اپنا بسیرا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس کے بعد میں فلک شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ عنایت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں۔ یوں تو نانے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں۔ ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، نبی آقا دو جہان کی کیا بات ہے، شان مصطفیٰ کی کیا بات ہے، آقا کی دنیا میں تشریف آوری کی کیا بات ہے۔ دونوں جہانوں میں میرے آقا مالک و خالق ہیں، دونوں جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میرے آقا کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حمد و ثنا صفات ہیں جو اپنے اپنے الفاظ میں اپنے اپنے
طریقے سے ہر بندے نے ادا کی، مولا سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ پاک درکار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی یا رب تیرے پیارے محبوبہ قید ہو جہاں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ میرے مالک مولا اپنے پیارے حبیب دے صدقے نال جڑی محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا 12 ربیع الاول دے حوالے نے 11 محفل پاک اسی تے کیتیاں نے میرے مولا تیری بارگاہ الہی جے تیرے پیارے محبوب دی بارگاہ الہی جے ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانہ پیش کرنے میرے مالک و مولا قبول و منظور فرما۔ یا رسول اللہ قبول و منظور فرما۔ میرے مولا اس محفل پاک دے صدقے نہ میرے مولا جڑے ساڈے اس محفل دے بانی سی چاچا محمد اسلم صاحب جڑے انتقال کر گئے میرے مولا انہاں دے درجات بلند فرماؤ، انہاں دی مغفرت فرماؤ۔ میرے مولا اس محفل پاک دے صدقے نہ میرے والد صاحب بابا دین محمد صاحب نے جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ میرے مولا اس محفل پاک دے صدقے نہ سو میری والدہ محترمہ فوت ہو چکے ہیں انہاں دے درجات بلند فرماؤ اور اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ میرے مولا اس محفل پاک دے صدقے نہ فیصل صاحب میرے والد صاحب نو حسنین صاحب دے بھائی نو افی صاحب دی والدہ نو اور جو ہور بھی جڑے کوئی فوت ہو چکے ہیں دوست احباب عزیز رشتے دار اور جڑے ساڈے فیلڈ دے ریلیٹڈ لوگ نے میرے مولا فوت ہو چکے ہیں سب نو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ میرے مولا انہیں زندگی دے جڑی بھی کمیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے نے میرے مولا معاف فرما دیو۔ میرے مولا اس بابرکت مہینے نے صدقے بابرکت محفل نے صدقے ساڈے گھر بار سے مالو جان چ رزق چ دین چ دنیا دی میرے مولا خیر و برکت عطا فرماؤ۔ میرے مولا اسی طرح ہر سال سانو محفل پاک مناؤن دی توفیق عطا فرماؤ۔ میرے مولا یہ دوسری محفل پاک تھی دوسرے سال دی دوسری محفل پاک تھی میرے مولا اسی طرح حضور دے گیت گاندے رہیے تے اسی طرح حضور دا جشن مناؤندے رہیے۔ میرے مولا سانو توفیق عطا فرمانا میرے مولا ساڈے لیے ذریعہ نجات عطا